بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہباز شریف نے اس وقت ہتھیار پھینک دیے ہیں، ان سے نہ تو حکومت چل رہی ہے نہ نظام چل رہا ہے، اور نجم سٹی نے دعویٰ کیا ہے، وہ اب تک سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جس کا کلپ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ عمران خان بازی پلٹ چکا ہے اور انہوں نے پورے پاکستان مار لیا ہے، اب اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور اب صرف ایک ہی حل ہے کہ جلدی الیکشن اناؤنس کروا دی جائے۔ نجم سٹی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جنرل باجوہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ شہباز شریف کے گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ اب ہمیں گارنٹی دے کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں، اب ہماری گورنمنٹ نہیں گرائیں گے، ساتھ دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو پورا پاکستان کو اس کا نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا ہمارا ساتھ دیں۔ تو چلیے کلپ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نیوز ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے۔ کو جس کے ساتھ بڑے ان پاپولر ڈیسیجنز لینے پڑیں گے، ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس وقت جب ایک بیکلیش آئے گی ہمارے خلاف؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ جب بیکلیش آتی ہے آپ قالین کھینچ دیں گے، ہم گر جائیں گے اور پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں گے اور ہم الیکشن میں ایک بہت بڑے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوں گے۔ تو پہلی چیز، دونوں سائڈز جو ہیں اس وقت، ایک کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں واپس لے کے آئیں، دوسرا کہہ رہی ہے ہماری ہیلپ کرے تاکہ ہمیں گرایا نہ جائے انلیگلی۔ تو یہ ایک تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی کھلی عام عمران خان گالی دے رہا ہے آرمی چیف کو اور اس کے ساتھیوں کو، ان کو تو نام نہیں لے رہا مگر باجوہ صاحب کا نام لے رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو اس طریقے کے ساتھ ایک سیاستدان جو کہ اسی آرمی چیف کی پیدائش ہے، وہ اس کو صرف اپوز نہ کرے مگر اس کو گالی بھی دے، اور اس کے سارے لوگ انہوں نے ایک پورا ماحول بنا دیا ہے ایک آرمی چیف کو گالی دینے کا، جس کے ساتھ آرمی کے اندر ڈویژن پیدا ہو گئی ہے اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ فوج کے اندر ڈویژن کریٹ کی جائے۔ دو باتیں، یہ کبھی پہلے نہیں ہوا کہ کسی نے سیاستدان نے کوشش کی ہو کہ فوج کو ڈیوائیڈ کیا جائے، ایک دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف کو اٹیک کیا جائے، دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں اور یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، آج تک کبھی ہوا نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک اکنامک ریوائول کی، اور لگ ایسے رہا ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ انٹرسٹڈ ہے نہ عمران خان اس پہ انٹرسٹڈ ہے، اور وہ کہہ یہ رہے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کو کہ آپ مشکل فیصلے کریں، مگر ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ جب آپ مشکل فیصلے کر لیں گے، قیمتیں بڑھا دیں گے، عوام سے گالی کھا لیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم کوئی گارنٹی نہیں دے رہے کہ آپ کو بچا کے رکھیں گے، یہ تو نہیں کیونکہ ہم الیکشن نہ کال کر لیں، لیکن دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے نا، جس دن چاہے وہ اس گورنمنٹ کو گرا سکتے ہیں، ایک آنکھ ماریں گے ادھر ادھر تو وہ جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ جو کھڑی ہیں وہ چلی جائیں گی، جیسے عمران کے خلاف کھڑی تھی چلی گئی، اب پھر چلی جائیں گی اور یہ گورنمنٹ گر جائے گی۔ تو اس گورنمنٹ کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں ڈی اسٹیبلائز تو نہیں کریں گے، آپ نیوٹرل ہی رہیں گے یا آپ پھر ٹلٹ کر جائیں گے ٹورڈز عمران خان۔ تو یہ ایک اگین ویری انٹرسٹنگ سچویشن کہ اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے جبکہ عمران خان نکالا گیا، تو اب آپ چپ کر کے کیوں نہیں بیٹھتے کہ ہم اپنی حکومت کر لیں اور سروائیو کر جائیں؟ آپ پھر یہ تو نہیں کہ آپ پھر ہمیں اتار دیں گے اور پھر ایک موقع دے دیں گے ایک الیکشن کے ساتھ ایک کیوس کا، اور اس میں یہ 4 مہینے اور ضائع ہو جائیں گے۔ آج اگر آپ ہمیں الیکشن کی طرف لے جاتے ہیں تو ہم 4 مہینے اور ضائع ہو جائیں گے، تو اس وقت تک اکانومی تو بالکل فارغ ہو چکی ہے۔ تو کیا آپ کو خیال نہیں ہے اس چیز کا؟ تو مطلب ہے یہ انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو خیال ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ یہ مشکل فیصلے سٹنگ حکومت کرے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد ایک نئی حکومت یا ایک نئی کولیشن کو لا کے یہ فیصلے کرانے کا، اس وقت تک پانی سر سے گزر گیا ہوگا، تو ابھی پھر آپ کیوں نہیں ایشورنس دیتے کہ جی آپ کریں، آپ عمران خان کو بھی ٹیکل کریں، آپ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کریں، آپ یہ سارے مشکل فیصلے کریں، مشکل بجٹ دیں، اس کے بعد چلائیں اکانومی کو، اور اگلے سال جا کے الیکشن ہو گیا، ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے۔ نہیں ہو رہا اس وقت، جو ساری بات چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ جنرل باجوہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں عمران خان۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ ایک طرف آپ نے چپ کر کے بیٹھے رہے جب وہ نکالے گئے،
اس کے بعد اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ 4 مہینے جو ہیں یہ فیصلے نہیں ہوں گے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ سارے ان پاپولر فیصلے کرے اور اس کے بعد یہ نکالی جائے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور آپ ایک الیکشن کروا کے؟ تو یہ ایسے نہیں ہوگا نا۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے اس کرائسس کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہی ہے اور عمران خان کے اوپر آ رہی ہے۔ اگر عمران خان چھوڑ دے یہ اپنا جس طریقے سے وہ ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے تو ہم شاید اکانومی کو اسٹیبلائز کر لیں، اگلے سال الیکشن کروا لیں، مگر نہیں، وہ ابھی لڑائی کر کے، ابھی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کر کے واپس آنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ ایک نئی الیکشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اور اگر نئی الیکشن کی طرف آپ نے شارٹ ٹرم میں جانا ہے تو پھر کون پاگل آدمی ہے جو کہ جا کے یہ مشکل فیصلے کرے گا، جو کہ بیک لیش آئے گی تو الیکشن بھی وہ ہار جائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں رضا یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ہمیشہ سیاستدان جو ہیں وہ دے آر ریسپانسبل فار ون کرائسس اور دی ادر۔ میں سمجھتا ہوں یہ کرائسس کی پوری ذمہ داری جو ہے جس طریقے کے ساتھ اس کو نبھایا گیا ہے، اس کو اس سٹیج پہ لایا گیا ہے، کنفیوژن، انارکی، ڈویژن اور انسرٹنٹی، یہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کی، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہے جس کے ساتھ کوئی سرٹنٹی آئے، کوئی اسٹیبلٹی آئے اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آل پاورفل ہے، آل نوئنگ ہے، آل سیئنگ ہے، جو وسائل ان کے پاس